بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب عیادت المریض وتشیع المیت والصلاة علیہ وحضور دفنہ والمکث عند قبرہ بعد دفنہ۔ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے اور دفن کے وقت میں موجود رہنے اور دفن کرنے کے بعد قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ باب عیادت المریض یعنی مریض کی عیادت کے بیان میں۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں مریض کی عیادت کرنے کے آداب بتلائے گئے اور ان کی فضیلتیں بتائیں گئی۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض واتباع الجنازہ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابت الداعی وافشاء السلام، متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی بیمار پرسی، جنازے کے ساتھ جانے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور اسلام کو پھیلانے اور اس کو عام کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک ہے عیادت المریض یعنی مریض کی عیادت۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے لیکن عیادت المریض کی وجہ سے اس کو مناسبت تھی باب کے ساتھ، تو اس لیے اس کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ تو اس میں یہاں پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کرنے کی ترغیب دی، یہ کام کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں میں پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ یعنی 5 چیزیں مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق ہے۔ حق المسلم، حق کا مطلب ہے ثابت شدہ حصہ یا فیصلہ شدہ معاملہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 5 چیزیں فرض کفایہ ہے۔ سلام کرنا اگرچہ سنت ہے مگر سلام کرنا یہ تواضع اور انکساری کا سبب بنتا ہے، بلکہ یہ ادائے سنت اور واجب کا ذریعہ بھی ہے۔ سلام کرنا سنت لیکن سلام کا جو جواب دینا ہے یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اجابت الدعوتی یعنی دعوت قبول کرنا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت پر جایا جائے، بشرط کہ اس دعوت میں کوئی نافرمانی والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اور گناہوں والے کام نہ ہو، اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لیے بلائے تو اس کی جائز مدد کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی لیکن اس میں بھی مریضوں کے بارے میں آیا کہ عیادت المریض، تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسلمانوں کا حق بتایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تو نے میری عیادت نہ کی۔ قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، انسان کہے گا اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده. اللہ جل شانہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی. میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین. تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ. اللہ جل شانہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا بس تو نے نہیں کھلایا. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی. کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا. یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی. اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. قال یا ربی. تو وہ کہے گا اے میرے رب وکیف اسقیک وانت رب العالمین. میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے. قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقی. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی. کیا تجھے معلوم نہیں تھا اگر تو اس کو پانی پلاتا تو یقیناً تو میرے پاس ہی اس کے ثواب کو پاتا. رواہ مسلم. اور اسے امام مسلم نے روایت کیا. اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے الخلق کلہم عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ جب میرے بندے نے یہ چیزیں طلب کی گویا کہ یہ میں نے ہی طلب کی. کیونکہ جیسے کہ بھی آپ کو بتایا کہ ایک روایت میں اللہ جل شانہ نے اپنے کنبے کے ساتھ تشبیہ دی اپنی مخلوق کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اس کا کنبہ یعنی اس کی مخلوق ہے. تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ضرورت مندوں کی خدمت کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کو کھانا کھلانا پلانا وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. کیونکہ یہ شخص اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرمائیں گے. تو اس حدیث میں 3 صورتیں بیان کی گئی. نمبر 1 عیادت کرنا، نمبر 2 کھانا کھلانا، نمبر 3 پانی پلانا. ان تینوں صورتوں میں فرق ہے. عیادت مریض کے بارے میں تو اللہ یعنی جو مریض کی عیادت کرے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو عیادت کرتا تو مجھے وہاں ہی پاتا. جبکہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو یہ عمل کرتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت یہ بہت افضل عمل ہے. اور یہ جو مریض کی عیادت ہے یہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو مجھے وہاں پاتا. یعنی جو مریض کی عیادت کرے گا گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. تو اس میں مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض واطعم الجاعی وفک العانی. رواہ البخاری. العانی الاسیر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قیدی کو رہا کراؤ. العانی بمعنی قیدی، اسیر کا مطلب قیدی. اس حدیث میں 3 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ تینوں چیزیں وجوب علی الکفایہ کے طور پر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ واجب ہیں لیکن علی الکفایہ، یعنی بعض اگر کچھ لوگ بھی کر دیں گے
تو سب کے سر سے وجوب اتر جائے گا، لیکن باقی لوگوں کے لیے ان کو کرنا سنت رہے گا۔ تاہم ان اعمال پر عمل کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص بھی نہ کرے گا تو پھر سب کو گناہ ملے گا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، 3 حکم۔ نمبر 1 تو مریض کی عیادت کرنا، نمبر 2 بھوکے کو کھانا کھلانا، اور نمبر 3 کسی غلام قیدی کو رہا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا وَأَطْعِمُ الْجَائِعِ، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے۔ یہ اس وقت سنت ہوگی جبکہ وہ بھوکا شخص اضطرار کی حالت کو نہ پہنچا ہو۔ اگر وہ اضطرار کی حالت تک پہنچ گیا تو اس وقت کھانا کھلانا فرض ہے۔ اسی طرح بیمار کی جو بیمار پرسی کی جاتی ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی بھی دیکھنے بھالنے والا نہیں، کوئی اس کا خیال کرنے والا نہیں، تو اس وقت ایسے بیمار شخص کی عیادت کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 3 کام بڑی اہمیت والے ہیں جس کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع۔ قیل یا رسول اللہ وما غرفة الجنة؟ قال جناح، رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپسی آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وما خرفت الجنہ، کہ خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تازہ پھل۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، کیونکہ مریض بیچارہ اپنی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے، اپنی محتاجی بیچارگی کی وجہ سے ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جب اس کی کوئی عیادت کرنے کے لیے اس کے دوست یا رشتہ دار آتے ہیں تو اس کے دل بہلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذرا خوش ہوتا ہے، تو اس کے خوشی کی لہر دوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خوشی کے سبب بننے والے کو بھی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ یعنی جس طرح مریض خوش ہو جاتا ہے، اسے کچھ آسانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیادت کرنے والا بھی اب کسی نعمت سے محروم نہیں۔ وہ اگر مریض کے لیے کسی آسانی کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہے گا۔ تو اس میں بھی مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ الخریف الثمر المخروف اے مجتنى۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے پھلوں کا چننا ہوتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ الخریف بمعنی چنے ہوئے پھل۔ غدوہ یہ دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں عیادت کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ مریض آدمی اپنے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہتا ہے، تو جب کوئی اس کی عیادت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کچھ تسلی میں آ جاتا ہے، اور اس کے پھر جلد صحت یاب ہونے میں یہ عیادت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اسلام میں عیادت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، بلکہ عیادت اور مزاج پرسی کو مسلمانوں کے حقوق میں شمار کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف عیادت کرنے والے کو بھی یہ فضیلت سنائی جا رہی ہے کہ اگر وہ صبح کے وقت عیادت کے لیے جائے تو شام تک
اور شام کو جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے نزدیک بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا تو اس کے والد نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ انقذا کا مطلب ہے نجات دینا یا چھڑانا، بچانا۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کی عیادت کرتے بلکہ غیر مسلموں کی بھی عیادت کرتے، یعنی غیر مسلم کی عیادت کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور یہ یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم اگر ذمہ ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچانے والا، تو اس سے خدمت کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کی کس قدر فکر تھی کہ آپ نے اس وقت بھی اس کو تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی اور اس بچے نے اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت خوش ہوئے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم سے بچ گیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عیادت کرنا غیر مسلموں کی بھی جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے پاس بیٹھے فقعد عند رأسه، تو اس سے ایک یہ طریقہ، ایک یہ ادب بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے سر کے قریب بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جس میں مریض کی عیادت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم نے عیادت کرنی ہے تو اس کے کیا آداب ہیں اور کیا فضیلتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔